حیاتا طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آج کا یہ پیارا اور پاکیزہ پروگرام چوتھا سالانہ عرس مقدس میاں جی بگا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مقدس کی آخری نشست کے اندر ہم سب تشریف لائے، جس محفل پاک کی زیر صدارت زیر سرپرستی حضرت چودھری محمد اصغر سدھو صاحب آپ اس دربار عالیہ کے سجادہ نشین ہیں، آپ محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ محترم المقام قبلہ قاری صاحب آپ بھی تشریف لائے، میں آپ کی محبتوں کا انتہائی مشکور ہوں، اور عوام اہل سنت آپ نے محبت کے ساتھ ٹائم نکالا، میں آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ رسالت میں منظور اور قبول فرمائے، اس محفل پاک کو میرے لیے آپ کے لیے بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ جب مخلوق خدا گناہوں کی دل دل میں پھنس جاتی تھی، بدکاری فحاشی عیاشی عام ہو جاتی تھی، اور خالق کائنات کبھی آدم صفی اللہ کو بھیجتا، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجتا، کبھی اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجتا، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجتا، کبھی عیسیٰ روح اللہ کو بھیجتا۔ جب میرے پیارے نبی آپ کائنات کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں تو میرے پیارے نبی آپ اعلان فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ میرے پیارے نبی نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب سارے صحابہ کرام میرے پیارے نبی کے در اقدس پر حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ بدکاری نہیں کریں گے، قتل و غارت نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، شراب نوشی نہیں ہوگی؟ میرے پیارے نبی نے ان صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کیا میرے پیارے غلام، جب یہ مخلوق خدا گناہوں کی دل دل میں پھنس جائے گی، اس وقت کبھی حضرت دادا علی حجویری آئیں گے، کبھی خواجہ محی الدین چشتی اجمیری آئیں گے، کبھی شہدولہ دریائی آئیں گے، کبھی اس عرس مقدس کے میاں محمد بگا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لائیں گے اور اس مخلوق خدا کی آ کر رہنمائی فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج دو ہستیوں کا تذکرہ میں نے کرنا ہے۔ پہلی ہستی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، بھوک کی شدت ہوئی،
تو آپ نے دریا کی طرف نگاہ ڈالی، دیکھتے ہیں کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے وہ سیب کو اٹھا کر کھا لیا۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ آپ نے دریا کی اوپر والی سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک باغ کا درخت ہے جس کی شاخیں دریا کی طرف لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ نے سوچا کہ شاید اسی باغ کا سیب بہتا ہوا آ رہا تھا جو میں نے اٹھا کر کھا لیا ہے۔ اب جب ذہن میں خیال آیا تو اس کے مالک کے بارے میں پوچھا۔ جب اس کے مالک کے پاس پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، لیکن اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ معافی تب ملے گی جب تک آپ 12 سال تک میرے باغ کی نگہبانی نہیں کرو گے۔ اب 12 سال تک حضرت عبداللہ صوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ باغ کی نگہبانی کرتے رہے۔ 12 سال کا جب عرصہ مکمل ہوا تو آپ فرماتے ہیں اب مجھے معافی دی جائے۔ تو باغ کا مالک کہتا ہے کہ میری ایک اور بھی شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے لولی ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو آپ کی سیب والی غلطی معاف ہو سکتی ہے۔ اب ایک نوجوان سوچنے کا عالم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ شادی کرنا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے شادی کرتا ہوں، جب خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر جاؤں گا تو اپنا پاک اور صاف دامن لے کے جاؤں گا۔ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ جب اپنی رفیق حیات کے کمرے کے اندر جاتے ہیں تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت ہے جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ آپ واپس پلٹتے ہیں، باغ کا مالک کہتا ہے کہ واپس پلٹنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ شاید میں کسی غلط کمرے میں آ گیا ہوں۔ آپ باغ کا مالک کہتا ہے کہ آپ غلط کمرے کے اندر نہیں آئے، بلکہ یہی آپ کی رفیق حیات ہے۔ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے اور باغ کا مالک کہتا ہے کہ میں نے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا، کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا، ٹانگوں سے لولی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر معلوم کے دروازے کو نہیں دیکھا، کسی کے چہرے کو نہیں دیکھا، ٹانگوں سے چل کر کسی کی چوکھٹ پر نہیں گئی۔ جب یہ دونوں ہستیاں آپس میں ملتی ہیں تو پھر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ کون عبد القادر جیلانی؟ جو قطب سبحانی بھی ہے، شواذ لامکانی بھی ہے۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ماہ رمضان المقدس کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور آپ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو روزہ بند ہو چکا تھا۔ آپ نے سارا دن ماں کا دودھ نہیں پیا۔ روزے کے اندر ہی پہلی کرامت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا، اور آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جب علم پڑھا بغداد شریف سے آپ واپس تشریف لائے تو ایک عیسائی آپ کے سامنے آتا ہے۔ نعرہ حاضری، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کے پاس ایک عیسائی آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ ہمارا نبی مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، لیکن آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے جب عیسائی اصرار کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ بتاؤ جو سب سے پرانی قبر ہے مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ اب آپ جلال میں آتے ہیں، اس عیسائی کے پاس اس کی قبر پہ پہنچے، اور جو سب سے پرانی قبر تھی اس کے اوپر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے عیسائی بتا کہ جب
تمہارا نبی مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا؟ اب عیسائی کہتا ہے کہ جب ہمارا نبی مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا تو وہ کہتا تھا تم باذن اللہ۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس قبر کے ٹھوکر لگاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے قبر والے تجھے عبد القادر جیلانی ہوتا ہے کہ زندہ ہوتا اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ نگاہ بدی نے یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج دوسری ہستی حضرت باجوید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا تذکرہ ہے۔ کون؟ حضرت باجوید بستامی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو قیامت کے دن میرا نام یاد ہوا میں اسے بازو سے پکڑ کر جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ حضرت باجوید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سوئے ہوئے ہیں، خواب کے اندر تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ باجوید اٹھ کر عیسائیوں کا لباس پہن زنار کو گلے کے اندر لٹکا اور فلاں علاقے کے فلاں بستی کے اندر ایک عیسائیوں کا پادری، ایک عیسائیوں کا مولوی اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ حضرت باجوید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو گلے کے اندر لٹکا کر آپ اس مجوسی کے مجمع کے اندر چلے جاتے ہیں اور جا کر پیچھے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ پادری کہتا ہے کہ مجھے اس مجمع سے محمدی کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج آپ بھی اس عجیب نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، آج آپ بھی اس عظیم محفل کے اندر بیٹھے ہیں۔ حضرت باجوید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس مجمع کے اندر پیچھے جا کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پادری کہتا ہے کہ مجھے اس مجمع سے محمدی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو محمدی ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے۔ حضرت باجوید بستامی فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے محمدی کہا میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ جو محمدی ہے اسے محمد کی قسم اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ حضرت باجوید بستامی فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے محمدی کی قسم ڈالی میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ ہے محمدی جو سوال کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے۔ اب اس پادری نے 72 سوال کیے، کتنے بولیے؟ آواز بلند کتنے بولیے؟ 72 سوال کیے۔ اب وہ کہتا ہے بتا وہ کون سا ایک ہے جس کے ساتھ دو نہیں، وہ کون سا دو ہے جس کے ساتھ تین نہیں، وہ کون سا تین ہے جس کے ساتھ چار نہیں، وہ کون سا چار ہے جس کے ساتھ پانچ نہیں، وہ کون سا پانچ ہے جس کے ساتھ چھ نہیں، وہ کون سا چھ ہے جس کے ساتھ سات نہیں، وہ کون سا سات ہے جس کے ساتھ آٹھ نہیں، وہ کون سا آٹھ ہے جس کے ساتھ نو نہیں، وہ کون سا نو ہے جس کے ساتھ 10 ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت باجوید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مجوسی سے مخاطب ہوئے، کہتے ہیں کہ سن لے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے جس کے ساتھ دوسرا نام ہے۔ دن اور رات رب نے 2 بنائی ہیں جن کے ساتھ تیسری، اور 3 لوح قلم کرسی یہ 3 ہیں جن کے ساتھ چوتھی، 4 آسمانی کتابیں ہیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید جن کے ساتھ 5ویں، 5 نمازیں ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء جس کے ساتھ 6۔ مسلمانوں کے اوپر حضور کی امت کے اوپر 6 کلمے ہیں جن کے ساتھ 7، اور 7 زمینوں 7 آسمانوں کو خالق کائنات نے طے بنایا، یہ وہ 7 ہیں جن کے ساتھ 8۔ اب عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا اس دن 4 کی بجائے 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹنے والے مرتاب 9 تھے جن کے ساتھ 10واں،
اب حضرت باجدی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے سوالوں کے جواب دیے. اب وہ کہتا ہے کہ میرے اور بھی سوال ہیں. حضرت باجدی بستامی فرماتے ہیں کہ سوال تو کرتا چلا جا، جواب محمد ہی دیتا چلا جائے گا. اب حضرت باجدی بستامی سے وہ کہتا ہے بتا وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ کے اوپر 20 پتے ہیں، ہر پتے کے اوپر 5 پھول ہیں جو دن کو کھلتے ہیں اور 3 رات کو کھلتے ہیں. حضرت باجدی بستامی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے سوالوں سے ڈر جاتا، لیکن مجھے فیض ڈائریکٹ گنبد خضرا سے آتا تھا. آپ وہ کہتے ہیں کہ سن لے، سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے کے اندر 30 دن ہوتے ہیں، ہر دن کے اندر 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں جو 2 دن کو پڑھی جاتی ہیں اور 3 رات کو پڑھی جاتی ہیں. اب حضرت باجدی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے سوال کا جواب دیا. اب کہتا ہے میرا ایک اور بھی سوال ہے. حضرت باجدی بستامی فرماتے ہیں بتا وہ کون سا سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب آج سائنس نے دیا ہے، لیکن باجدی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سوال کا جواب 1000 سال پہلے دے دیا تھا. اب وہ کہتا ہے بتا وہ کون سا پانی ہے جو ہے ایک جگہ پر لیکن رستے اس کے 4 ہیں، جب وہ ان رستوں سے نکلتا ہے تو اس کا ذائقہ جدا جدا ہو جاتا ہے. حضرت باجدی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے سر کے اندر دماغ ہوتا ہے، دماغ کے نیچے پانی ہوتا ہے جس کے اوپر انسان کا دماغ بہہ رہا ہوتا ہے. وہی پانی کبھی آنکھ سے نکلتا ہے، کبھی کان سے نکلتا ہے، کبھی منہ سے نکلتا ہے، کبھی ناک سے نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو اس کا ذائقہ جدا جدا ہو جاتا ہے. حضرت باجدی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے 72 سوالوں کے جواب دیے. اب حضرت باجدی بستامی فرماتے ہیں کہ تو نے جتنے سوال کیے میں نے جواب دیے، آج میرا بھی ایک سوال ہے. اب حضرت باجدی بستامی فرماتے ہیں کہ بتا جنت کی کنجی کون سی ہے، بتا جنت کی کنجی کون سی ہے. اور وہ پادری اسی وقت حضرت باجدی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قدموں میں آتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. پیچھے 500 عیسائی کا مجمع تھا، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. عزیزان گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب مخلوق خدا گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتی، خالق کائنات کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھتا، کبھی آدم صفی اللہ کو دیکھتا، کبھی اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھتا، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھتا، کبھی عیسیٰ روح اللہ کو دیکھتا. لیکن جب میرے پیارے نبی آپ کائنات کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ اعلان فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. آپ میرے پیارے نبی نے جب یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام میرے پیارے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قوم کیا گناہ نہیں کرے گی، کیا بدکاری نہیں کرے گی، کیا فحاشی عیاشی کو عام نہیں کرے گی. میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ جب قوم گناہوں کی دلدل میں پھنسے گی تو اس وقت کبھی دادا علی حجویری آئیں گے، کبھی بابا شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا، کبھی کاما والی سرکار آئیں گے، کبھی شہدولہ دریائے آئیں گے، کبھی میاں جی بگا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لائیں گے اور اس بھٹکی ہوئی قوم کی آ کر رہنمائی فرمائیں گے. تو میں انتہائی مشہور ہوں محترم مقام عزت بہار حضرت چودھری میاں محمد اصغر سندھو صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ میاں جی بگا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
دعا کریں اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہمارے سروں پر قدیر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات 4 گنا ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ نے جب ایسے دعا ہوگی، ابھی دعا کے بعد سبھی دوست جو ہیں وہ آپ دربار شریف کے اوپر تشریف لے جائیں، وہاں جا کر اختتامی دعا ہوگی، پھر لنگر کا انتظام یہی ہے اور یہاں ہی لنگر ہوگا، پھر سارے ساتھی یہاں تشریف لیں۔ ابھی آپ نے سب دوستوں نے دربار شریف کے اوپر حاضر ہونا۔ ابھی انشاءاللہ ختم شریف پڑھا جائے گا، ختم شریف کے بعد مسجد میں جا کے نماز اثر پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دربار شریف پہ حاضری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا